سورہ شعراء آیت 153 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا انما اس کے سوا نہیں انتا تم من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم پر کوئی اثر ہو چکا ہے، تم کسی چیز کے زیر اثر ہو گئے ہو، تمہیں کوئی جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، آسیب زدہ تم ہو گئے ہو، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا گویا کہ تمہارا دماغ جاتا رہا ہے، تم کیسی کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم ہمیں کس طرح کی باتیں بتا رہے ہو جو ہمارے ارد گرد میں، جو ہمارے آباء و اجداد میں ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کو تم کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اتنا سارے لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ تم ایک جو بتانے والے ہو نا ہمیں، تم غلط ہو۔ اب یہ سچویشن ہوتی ہے انسان کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے، اس کمیونٹی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ ایک سوچ والے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سوچ نیگیٹو کیوں نہ ہو، غلط کیوں نہ ہو، جب اس کو کرنے لگ جاتے ہیں نا تو ان کا ایک ماحول بن جاتا ہے جو ان میں رچ بس جاتا ہے، اور وہ اس کو ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں، وہ اس کو نارمل جاننے لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آئے اور دیکھے کہ تم کر کیا رہے ہو، یہ تو تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، وہ ان کو اب نارمل لگتا ہے۔ یہی صورتحال اب بھی ہے۔ آج بھی اگر ہمیں کوئی تقویٰ کی طرف، سادگی کی طرف بلائے، اس کی ترغیب دے، یا وہ خود اس پر عمل کرتا ہوا نظر آئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر ہوا ہے اور اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی مادی ترقی میں یا ان ساری سازشوں میں، ان تدبیروں میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ چیزیں اٹریکٹ ہی نہیں کرتی۔ اس کو کچھ ہو گیا ہے، یہ کسی مایوسی کا شکار ہے، یہ کسی بیماری کا شکار ہے، اس میں تو کوئی حصے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ صورتحال۔ اچھا، یہ اگر کوئی ایک ایسا غلط سوچ والا شخص کسی اچھے لوگوں کے پاس چلا جائے تو ظاہر ہے وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں کرے گا، وہ وہاں ایسے لگے گا اب نارمل ہے۔ تو یہی صورتحال رہی اور آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، وہ بددیانتی کی طرف، بدبختی کی طرف، مادہ پرستی کی طرف، خود غرضی کی طرف، اس خود غرضی کو، اس مادہ پرستی کو ہم بڑی ہوشیاری، بڑی عقل مندی اور اس کو ترقی تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس بددیانتی میں، اس مادہ پرستی میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس دوڑ میں بہت پیچھے ہے، اس پر کوئی اثر ہوا ہے۔ سیم دیکھیں، قرآن اگر ایسی باتیں جو ویلڈ ہی نہ ہوتی تو کیوں بتائی جاتی؟ جن باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے معاشرے میں وہ روگ، وہ بیماریاں موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے بیہیو کرتے تھے۔ اگر کوئی انہیں خیر کی بات بتائی جاتی تھی، آج آپ کسی کو خیر کی بات، اللہ سے تعلق اور محبت کی، دین کی، اسلام کی، شریعت کی کوئی بات بتائیں تو صحیح، آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کو ایسے آپ کے ساتھ بیہیو کیا جائے گا، آپ کی بات کو نہیں سنا جائے گا، منہ پھیر لیا جائے گا، آپ کا ٹھٹھا کیا جائے گا، آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے گا، آپ کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو پہلے سے پھر ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ حق کے راستے پر چلنا ہے نا، تو اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آئے گی، آپ کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جائے گا۔ جنہوں نے اللہ کے چنے ہوئے بہترین، ہم تو پھر بھی جتنے بھی اچھے ہو جائیں، ہم ان جیسے خالص تو نہیں ہو سکتے نا، ان جیسے بے لوث تو نہیں ہو سکتے نا، تو ان جیسی برداشت بھی ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام ہی نہ کریں، ہم حق کے راستے کو چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور انکریجڈ ہوں اور اپنے آپ کو ہم اور ہمت والا کریں کہ ہم نے خود بھی بچنا ہے اور بھرپور کوشش کرنی ہے کہ کسی ایک کو تو بچا لینا، کسی ایک کو۔